تیرے افسر سے نبی کی عزت کم ہو گئی۔ یا اللہ اس دور میں ہم زندہ ہیں کہ افسروں کی عزت ہے، وزیروں کی عزت ہے، ججوں کی عزت ہے، نبی کی عزت یہ زندہ رہنے کے اب ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں۔ ہمارے سامنے نبی کی توہین ہو۔ اب میں سوال کا حق رکھتا ہوں، لاہور کے اندر پچھلے دنوں میں روزے دار مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو صرف منہ سے باتیں کرنے والیوں کا انجام آپ کے سامنے آیا، جو اپنے ہاتھوں کو بھی استعمال کر کے، اور پھر مطالبہ کیا تھا؟ یہ اہم بات ہے آج کی، ضروری اور اہم۔ میں 2-3 سوال کرنے لگا ہوں۔ پہلا سوال، جب یہ کہا جاتا ہے مذہبی طبقہ، چلا طبقہ، مذہبی طبقے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں سمجھایا جائے یہ مذہبی طبقے سے مراد کیا ہے؟ صرف مولوی مراد ہے؟ صرف اس سے قاری مراد ہے؟ پیر مراد ہے؟ داڑھی والا مراد ہے؟ ٹوپی والا مراد ہے؟ مذہبی سے مراد کیا ہے؟ اگر صرف مولوی مراد ہے تو وہ تو چند لاکھ ہوں گے میرے ملک میں، اس کا مطلب ہے باقی سارے ملک میں لامذہب رہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ یہ باقی جتنے سرکاری افسران ہیں یا وزیر مشیر، یہ جتنے یہ لامذہب ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہبی طبقے سے کیا مراد؟ میں تو ہر کلمہ گو کو مذہبی طبقہ سمجھتا ہوں۔ میں تو پاکستان کو اسلام کا گھر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے نام کے شروع میں اسلام آتا ہے، اسلامی جمہوریہ۔ اگر یہاں مذہبی طبقے سے مراد صرف 1,00,000 2 4 6 لاکھ لوگ ہیں، اور جن کا تعلق مسجد کے ساتھ، یعنی مولوی کے لیں بالفاظ دیگر، یا حافظ اور قاری کے لیں، تو میں سوال کا حق نہیں رکھتا ہوں۔ باقی اس ملک میں غیر مذہبی رہتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں۔ اگر ان کا مذہب نہیں ہے تو اسلامی ملک میں رہنے کی ان کو کوئی ضرورت، ان میں مذہب ہی نہیں، لہذا وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی، اس لیے کہ یہاں مذہبی لوگ رہتے ہیں۔ دور کیوں جاؤں؟ اس سارے مجمع میں آپ سارے مولوی تو نہیں ہے نا، اس اعتبار سے مولوی ہیں، اللہ والے ہیں سارے، کلمہ گو مولوی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، لیکن جیسے تحصیل علم حاصل کر کے ایک شعبے میں لگ کر اور اس کی تمام علوم کو اور فنون کو حاصل کر کے مروجہ طور پر آپ وہ عالم تو نہیں، عالم دین جسے کہا جاتا ہے، سارے تو وہ نہیں ہے نا۔ آپ مذہبی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ میں سے لامذہب کتنے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا دیں جو کہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں۔ یار یہ مذہبی طبقہ بول کے اس سے مراد کیا لیتے ہو؟ ہمیں بھی سمجھاؤ، کیا ان سیاسی لوگوں کا مذہب کوئی نہیں ہے؟ وزیر داخلہ ہو کہ خارجہ ہو کہ فلانا ہو کہ جو بھی وزیر ہو، جب وہ کہتے ہیں مذہبی طبقہ تو وہ اپنے آپ کو مذہب سے نکالا ہوتا ہے نا۔ تو جو اپنے آپ کو مذہب سے نکال دے، پھر میں اگر کہہ دوں کہ تیرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تو مجھ پہ کوئی گلہ ہونا چاہیے؟ وہ خود جو اپنے آپ کو نکال رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مذہبی مانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مذہبی، دیکھ عیسائی بھی ایک مذہب کے ماننے والا ہے نا، یہودی بھی ایک مذہب کے ماننے والا ہے، ہندو بھی ایک مذہب کے ماننے والا ہے، مانتے تو سارے نا، کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ تو تعلق ہوگا نا، وہ مذہب واضح کرو تم کیا ہو۔ یہ بات، میرا سوال بالکل معقول ہے کہ نہیں؟ یہ سچ بتاؤ، اگر غلط ہے آپ کے دیں شاہ صاحب یہ سوال ٹھیک نہیں۔ مذہبی طبقہ رٹ لگائی ہوئی ہے، میں تو ہر کلمہ گو کو مذہبی طبقہ سمجھتا ہوں۔ آپ مذہبی طبقہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ ٹہلے ہو تو سب بھی انداز ہے
ٹیلے ٹیلے نہ وہ آپ مذہبی طبقہ ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ میں مذہبی طبقہ ہوں اور میرا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، جس کے بارے میں میرے تیرے خالق نے، کائنات کے خالق نے کہا ان الدین عند اللہ اللہ کے ہاں دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس وقت دین صرف اسلام ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کو دل و جان سے مانتا ہوں، میں ظاہر اور باطن سے مانتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اوپر سے کچھ کہوں اور اندر سے میں کچھ، میں سدا صاحب سن لو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ظلم جو ان پر کیا گیا کیوں کیا؟ سوال ہے۔ او جی مذہبی طبقہ باہر آ گیا، روڈ بند کر لیے، فلاں کر لیے۔ دوسرا سوال، تم روڈ بند کرو کرسی کے لیے، لگی لپٹی کچھ بھی نہیں ہے، سارے کے ساتھ سے لگے دیں کرسی کے لیے، چھوڑو یار ہمیں پتہ نہیں ہے، لٹتی ہر جگہ عوام ہے، ظلم ہر جگہ عوام کے ساتھ ہے، اور اچھا ہے اس لیے کہ یہ اب بھی نہیں جاگتی، تو جی پھر بھی نعرے مارو ان دے زندہ باد سے زندہ، پیچھے پھرو چونچڑیاں چرلاؤ ان دے۔ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں، ہمیشہ ظلم کس کے ساتھ؟ مہنگائی ہے تو کون برداشت کر رہا ہے؟ انہوں کو کہ لگی انہیں تو دستہ گزارا نہیں ہوتا، اتنے لاکھ بتاؤ جی، انہوں کو کہ لگی ہے، کوئی ٹیکس لگیں گے تو کون دے گا؟ بجلی مہنگی ہوگی کون دے گا؟ ان کی تو بجلیاں فری ہیں، اتنے پتہ نہیں کتنے ہزار یونٹ فری ہیں، ان کی گاڑیاں فری ہیں، ان کا سب کچھ فری ہے۔ یہ احسان کس بات کا جتلاتے ہیں عوام پہ کہ ہم خادم نہ بیرا پیسے کے اندے پیسے لیتے ہو تم سب، مفت میں تھوڑا ہی قوم کی خدمت کرتے ہو۔ ایک وزیرہ بھی کتنی تنخواہ ہے؟ کدوں تک ہم یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے، ہم الو بنے بیٹھے رہیں گے؟ یہ تنخواہیں لیتے ہیں، مفت میں تھوڑا ہی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی خدمت کرتے ہیں؟ اس دن بھی ادھر آیا میں درس کے بعد، مجھے آخر تکلیف ہوتی، جرگہ کہا میں نے تو جرگے ہی نہیں حل کر دے، تمہارے مسائل یہ حل نہیں کرتے، جو مہینے کے لاکھوں روپے لیتے ہیں مفت میں تھوڑا ہی بیٹھے ہو، احسان کس پہ جتلا رہے؟ یہ کوئی مفت کا کام کر دیں، احسان کس گلا دے؟ پیسے لیتے ہو بیرا، نہیں تو چھوڑ دو، وزارتیں چھوڑ دو، نوکریاں چھوڑ دو، اور بہت بے روزگاریں ہیں، ضرورت مند ہیں، کام والے اور مل جائیں گے، احسان کس گلا دے چاڑ دے ہو؟ پیسے لیتے ہو نا، مفت میں تھوڑا ہی کر رہے ہو، پیسے مل رہے ہیں نہیں ملتے؟ یہ جتنے تسی دفتر میں جلدے تو انسان والا برتاؤ کر دے، کیوں؟ یہ پیسے لیتے ہیں، تسی نوکر ہو، قوم کے نوکر ہو، نوکر بن کے رہو۔ اگو قوم میں سانی نا، قوم میں غیرت نہیں ہے، قوم ان کو کہ بڑیرا کے ساتھ سے بننے بیرا نوکر ہستا، نوکر بن کے رہے، انسانوں کی طرح یہ کسی سے سلوک نہیں کرتے۔ کاش یہ قوم پتہ نہیں کب جاگے گی، اس غلامی سے ہم کب نکلیں گے؟ مجھے بتا، تم روڈ بند کرو، دھرنے دو کرسیوں کے لیے، کس واسطے؟ کرسی واسطے، تو جائز۔ یہ مجھے بتاؤ، یہ جو نکلے تھے مسلکوں کو چھوڑا، یہ باتیں میں ایک زمانے سے پیٹ رہا ہوں، اتے بند ہنیاں تو اتے بند، ہاتھ تلے بند تلے بند، اونچا آمین کہتا ہے اونچا کہ، آہستہ کہتا ہے آہستہ کہ، مجھ درود پڑھ دے پڑھ، جتنے مرضی پڑھ، لیکن یہ ایشو نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی ہمارے افسروں کی اور حکمرانوں کی ضرورت ہے، یہ مولوی اور عوام کی ضرورت نہیں۔ سمجھو اس بات کو، یہ جب بھی مذہبی طبقے کو لڑاتے ہیں یہ لڑاتے ہیں، حقیقت اس کی یہی ہے، ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت۔ کوئی جنا اچھا درود پڑھ دے لوگوں کی تکلیف ہے، پڑھو اچھا آمین آختے آخ بیرا لکھواری آخ لڑکتے ایسی اتنے ہاتھ بندے بالکل بند، نیچے باندھتے چھوڑ کے پڑھ، جو مرضی کر، اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ نظام کس کا چل رہا ہے؟ تکلیف کی چیز یہ ہے، نماز جس طرح بھی تو پڑھے گا اپنا جواب ہر آدمی دے دے گا، لیکن میرے ملک میں نظام کس کا چل رہا ہے؟
نظام مسلمانوں کا وہی انگریزاں والا سارا وہی ہے. تو نظام کی بات کرنا، اس لیے یکجا ہو جا، اکٹھا ہو جا. یہ جو باہر نکلے تھے ذرا جلدی جلدی مجھے جواب دینا، یہ کیوں نکلے تھے؟ بولو کیوں نکلے تھے؟ ناموس ہے، الیکشن بھی جت منگ دیا تھے، ہلکے کھولنا منگ دیا تھے جی. اور یہ دھاندلی کی بات لے کر نکلے تھے، نوکری مانگ رہے تھے، مہنگائی کے خلاف نکلے تھے. مجھے بتاتا چلا جا یہ کون سی بات تھی؟ تنخواہ تھوڑی ہے زیادہ کرو، اس ہفتے نکلے تھے. بول، میرا جسم میری مرضی کے لیے نکلے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ جان دے دیں گے، ناموس رسالت پہ حرف نہیں آنے دیں گے. یہی دعویٰ تھا نا. دلوں کے حال میرا رب جانے گا. تسی آہو تو تسی سب تو بڑے محمد عاشق بن گئے ہو. وہ باہر نکل کے کہیں تو وہ عجیبیں لگے دل خام مخاطی بھی عاشقاں. عاشقوں کی شکلیں نظر آ جاتی ہیں، عاشقوں کے کام نظر آ جاتے ہیں. نعرے لگانے سے اور باتیں کرنے سے عاشق نہیں بنا کرتے. یہ باہر نکلے تھے، کیا مطالبہ تھا؟ سفیر کو یہاں سے نکالو. یہ کوئی انہونا انوکھا دنیا میں کوئی نیا مطالبہ نہیں تھا، اس لیے کہ فرانس کی ریاست ملوث تھی اس گستاخی میں، لہذا اب ریاست کو زور دینا تھا نا. تو اصلی ریاست کا کوئی مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ جب ریاست کا مذہب ہے، عوام کے بولنے سے پہلے وزیر بولتا نا، تو عوام کا نمائندہ تھا نا. عوام کے بولنے سے پہلے وزیر اعظم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا نا. عوام کے بولنے سے پہلے صدر اس کا مطالبہ کرتا نا. ایک ریڑھی والے کو مطالبہ کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ ایک عام مزدور کو مطالبے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ ہم نے اگر اسلام کا دفاع کیا ہوتا، کسی کو بولنے کی ضرورت پیش آ جاتی، بولنے کی آتی، بولنے کی ضرورت تو ہم خود ایسا کرتے. کون روڈوں پہ نکلتا؟ ضرورت آتی نکلنا تھی، روڈوں پہ کوئی نہ نکلتا. لیکن ریاست کا میرے خیال میں مذہب ہی کوئی نہیں ہے. ریاست اپنا مذہب کوئی مانتی ہی نہیں. جب اس کا مذہب ہی نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے. ایک جنے نے کراتے آ کے کوئی دشمن عام مثال سے سمجھاؤں بات ذرا آسانی سے سمجھ آئے گی. تھوڑا پنجا مرلیاں میں کوٹ ہے، اس سے کوئی آ کے دشمن کچھ حملہ آور ہونا چاہے تو کیا خیال ہے، آپ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ وہ حملہ آور ہوا ہے تو آپ روکیں گے نا، مزاحمت کریں گے. وہ حملہ نہ کرتا آپ روکتے جی. دوسری بات اور آسان کرو، تھوڑے پیو کو کوئی جنا گال کڑے غیرت آندی ہے وہ جی جس افسروں کو تے سرکاریاں کو تے پتہ نہیں کس کو کجا گیا تو اس تے کیس بن سی تو تھوڑے افسر کو نبی دی عزت کاٹے. تیرے افسر سے نبی کی عزت کم ہو گئی. یا اللہ اس دور میں ہم زندہ ہیں کہ افسروں کی عزت ہے، وزیروں کی عزت ہے، ججوں کی عزت ہے، نبی کی عزت یہ زندہ رہنے کے اب ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں. ہمارے سامنے نبی کی توہین ہو، وزیر عزت مند ہو گئے، امیر عزت مند ہو گئے، افسر عزت مند ہو گئے، اور اللہ کا نبی بے عزت ہو گیا. کچھ تو ہوش میں آؤ مسلمانوں اور سنو. ان کا مطالبہ ان میں سے تو کوئی نہیں تھا، دنیا کا مطالبہ نہیں تھا. کل میرا جسم میری مرضی والی نکلی، انہوں نے سر عام نبی کی توہین کی، ان پہ گولی چلائی گئی. کیوں نہیں چلائی؟ کیوں نہیں چلائی؟ اس ملک میں کتوں کے بھی حقوق ہیں، حرامیوں کے بھی حقوق ہے، زانیوں کے بھی حقوق ہے، ہر ایک کا حق ہے. اگر نہیں ہے تو نبی کا کوئی حق نہیں، نبی کا کوئی حق نہیں اس ملک میں. کس سے ڈرتے ہو دنیا والوں؟ اس نبی کو جا کے منہ دکھانا ہے. قبر اللہ کا سامنا بعد میں ہوگا، پہلے اس نبی کا سامنا ہوگا.
جب نبی سامنے لائے جائیں گے، جب سوال ہوگا ما تقول فی حق کے حاضر رجل، اور شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، میں کیا جواب دوں گا، نبی کا سامنا کیسے کروں گا؟ توہین سرعام ہو رہی، ہم دس سے مس نہیں ہو رہے۔